السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو اکیڈمی پر۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سیریز چل رہا ہے وہ ہے 10ویں جماعت کی درسی کتاب درخشاں کو لے کر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 19 سبق پڑھ لیا ہے۔ آج ہمارا یہ 20واں سبق ہوگا اور یہ سبق حصہ نظم میں ہے، اور آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ 2 سبق ہوگا، 2 نظم ہوگا اور ایک ہی مصنف کے 2 نظم ہیں، اور دونوں سبق کا نام ہے، ایک سبق کا نام ہے بجلی کا کھمبا اور دوسرا سبق کا جو نام ہے وہ ہے نظم بہت آسان تھی پہلے۔ اور ان دونوں نظم کے جو مصنف ہیں وہ ہیں ندا فاضلی صاحب۔ تو آئیے ہم لوگ اس سبق یعنی اس نظم کو پڑھنے سے پہلے، اس نظم کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگ ندا فاضلی صاحب کی سوانح حیات اور ان کے ادبی خدمات کو جان لینا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے ندا فاضلی صاحب کی پیدائش کب ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے۔ تو ندا فاضلی صاحب کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ 12 اکتوبر 1938 عیسوی کو دہلی میں ہوتا ہے، اور آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے مقتدی حسن، اور آپ کے والد صاحب کا جو نام ہے وہ ہے مرتضی حسن۔ آپ کے والد شاعر تھے۔ جب آپ کے والد یعنی 1964 عیسوی میں جب آپ کے والد، والدہ اور آپ کی بہن بھارت چھوڑ کر کراچی پاکستان چلے جاتے ہیں اور وہاں پر سکونت اختیار کرتے ہیں، لیکن ندا فاضلی صاحب نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ یہیں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ اپنے طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے پاکستان جانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ جب ان کے والدین اور ان کی بہن جب ہندوستان سے پاکستان جانے لگی تو وہ گھر سے بھاگ گئے۔ اس لیے انہوں نے ہندوستان میں ہی رہنا پسند کیا کیونکہ وہ علمی دور سے گزر رہے تھے۔ ان کی جو ابتدائی تعلیم ہوئی تھی گوالیر میں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ اسٹیشن ماسٹر تھے، اور وہیں پہ رہتے ہوئے ان کے والد کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی ابتدائی تعلیم گوالیر میں ہوئی، اور انہوں نے وکرم یونیورسٹی اجین سے اردو اور ہندی میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کی۔ آپ کو معروضی سوال کے طور پر پوچھ سکتے ہیں کہ ندا فاضلی صاحب نے کس یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور کن سبجیکٹ میں، کن موضوعات پر انہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی؟ تو آپ لوگ کو جواب دینا ہوگا اردو اور ہندی میں انہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور کس یونیورسٹی سے کی؟ تو یونیورسٹی کا نام ہو جائے گا وکرم یونیورسٹی، اور یہ یونیورسٹی اجین میں ہے۔ ندا فاضلی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پہلے صحافت کا پیشہ اختیار کیا، یعنی صحافت جس کو ہم لوگ نیوز بولیں گے، انگلش میں بولا جاتا ہے نیوز، سماچار پتروں میں کام کیا انہوں نے۔ اس کے بعد وہ نغمہ نگاری اور مکالمہ نگاری کی حیثیت سے فلمی صنعت سے وابستہ ہو گئے۔ نغمہ نگاری یعنی گانے انہیں لکھنا، اسی کو نغمہ نگاری بولا جاتا ہے، اور مکالمہ نگاری کی حیثیت سے فلمی صنعت سے وابستہ ہو گئے، لیکن ادب سے ان کا تعلق قائم رہا۔ جب وہ نغمہ نگاری کی طرف متوجہ ہوئے، مائل ہوئے، تو انہوں نے ادبی خدمات کو، ادبی سلسلہ سے انہوں نے اپنا ناطہ نہیں توڑا، رشتہ نہیں توڑا، بلکہ ان سے بھی ان کا تعلق قائم رہا۔ ندا فاضلی نے غزلیں اور نظمیں بھی کہی ہیں اور دوہے بھی لکھے ہیں۔ گویا ہر صنف میں انہوں نے شہرت حاصل کی، یعنی ہر صنف میں انہوں نے اپنی طبع آزمائی کی اور لکھنے کی کوشش کی۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنی تخلیقات میں ابھارا ہے۔ ان کے مشہور ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو بھی لکھتے تھے، نظم لکھتے تھے یا پھر غزل لکھتے تھے یا پھر دوہے جو لکھتے تھے، ان میں وہ پچھلے طبقے کے لوگوں کو یا پچھڑے جاتی کے لوگوں کو اور لوگوں کے جو سماجی دقتیں ہوتی تھیں ان چیزوں کو وہ اس میں بیان کرتے تھے۔ لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، زندگی کی تڑپ، ان کی شعری مجموعے ہیں۔ اگر آپ کو بول دے کہ ندا فاضلی صاحب کے کنہی 3 یا 4 شعری مجموعوں کا نام بتائیے تو آپ ان کتابوں کے ناموں کو، ان شعری مجموعے کے ناموں کو لکھ سکتے ہیں، جس کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں۔ لفظوں کے پل، مور ناچ،
آنکھ اور خواب کے درمیان کھایا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، زندگی کی تڑپ، ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ندا فاضلی نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی تخلیقی اور تنقیدی کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے مغرب و مشرق کے کئی ممالک، USA، UAE، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ وغیرہ میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی، یعنی ان دیشوں میں جا کر انہوں نے ہندوستان میں جو ادیب تھے ان لوگوں کی نمائندگی، ہندوستان کے ادیبوں کی بڑائی بیان کی، ان کی تعریفیں کی، ان کی ادبی خدماتوں کو انہوں نے باہر کے دیشوں میں بتایا۔ ندا فاضلی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکھر سمان، غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ جیسے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ آپ کو اگر پوچھ دے کہ ان کو کن کن اعزازات سے نوازا گیا، کسی ایک اعزاز کا نام بتائیے، یعنی جو اعزاز دیا گیا، انعام دیا گیا، اس کا نام بتائیے، یا پھر 2-3 اسی طرح سے پوچھیں گے تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا ہمیشہ کہ آپ کو جو اعزاز ملا، ایوارڈ ملا، وہ ہے ساہتیہ اکیڈمی، شکھر سمان، غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ۔ آخر ان چیزوں کے باوجود آخر کار 8 فروری 2016 عیسوی کو ندا فاضلی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب آئیے ہم لوگ آج کا جو ہمارا نظم ہے بجلی کا کھمبا، اس نظم کو پڑھیں گے اور پھر نظم بہت آسان تھی، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ندا فاضلی صاحب کا جو نظم ہے آپ کے سلیبس میں شامل، اس میں پہلا نظم بجلی کا کھمبا۔ کئی سال گزرے اسی راہ گزر پر، کسی پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں تلے میں، اندھیروں میں گمسم سا بیٹھا ہوا تھا۔ کئی اجنبی راہ گیروں نے مجھ کو میرا نام لے لے کے آواز دی تھی، فضاؤں میں ہلچل سی ہونے لگی تھی، مگر دوست یہ بات ہے ان دنوں کی، یہاں کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا، مگر چاند کا نور میلا نہیں تھا۔ اس میں ندا فاضلی صاحب نے ابھی بڑھتی ہوئی جو ہمارے ترقی کر رہی ہے سائنسی ایجادات، ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، اور سائنسی ایجادات کی جو حقیقت ہے ان چیزوں کو انہوں نے لوگوں کے سامنے لایا ہے، اور سائنسی ایجادات سے ہمارے اخلاقیات پر کیا اثر پڑتے ہیں، ان کے دوارا ہمارے اخلاق برے ہوئے جا رہے ہیں، ان چیزوں کو بھی انہوں نے اس نظم میں بتایا ہے۔ یہی ہے اس نظم کا خلاصہ۔ اور ہمارا دوسرا جو نظم ہے، نظم بہت آسان تھی پہلے۔ اس نظم میں ندا فاضلی صاحب نے نظم لکھنے میں جو پریشانیاں یا دشواریاں آ رہی ہیں ابھی کے سمے میں، ان چیزوں کو بتایا ہے۔ پہلے نظم لکھنے میں ہمارے سماج یا سوسائٹی کی جو بھی دقتیں ہوتی تھی ان چیزوں کو بتایا جاتا تھا، یا ہمارے پچھڑے سماج کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ لیکن ابھی کے سمے میں ذات پات اور بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو اس میں بتایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کروائی جاتی ہے۔ انہی چیزوں کو اس میں بتایا ہے، اور ابھی کا نظم جو ہے وہ سیاسی حالات اور مذہبی شدت پسندی سے نظم کو گایا جاتا ہے۔ تو یہی اس سبق میں، اس نظم میں بتایا گیا ہے۔ اب آئیے ہم لوگ اپنے سوال و جواب کو دیکھیں گے، جس میں پہلا سوال ہے ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ تو ندا فاضلی دلہی میں 12 اکتوبر 1938 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے ندا فاضلی کو کون کون سے ایوارڈ ملے؟ تو ندا فاضلی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکھر سمان، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکھر سمان، غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی طرح اگلا سوال ہے ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعوں کے نام لکھیے۔ تو ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعوں کے نام: لفظوں کے پل، مور ناچ، میرے ساتھ چل۔ اگلا سوال جو ہے وہ ندا فاضلی نے سماج کے کس طبقے کے مسائل کو اپنے نظموں میں ابھارا ہے؟ تو ندا فاضلی نے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنی تخلیقات میں ابھارا ہے، اپنے نظموں میں ابھارا ہے۔ ندا فاضلی کی شاعری کے بارے میں 5 جملے لکھے، یعنی انہوں نے کس طریقے کی شاعری لکھی ہے، ان کی شاعریوں میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، یا ان کے جو شاعری لکھتے ہیں اس میں کیا ہوتی ہے، کن چیزوں کو بتایا جاتا ہے۔ تو
تو ندا فاضلی جدید دور کے مشہور شاعر ہیں۔ ندا فاضلی نے غزلیں، نظمیں اور دوہے لکھی ہیں۔ انہوں نے ہر صنف میں شہرت حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے نظموں میں کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو لایا ہے۔ مختلف مذاہب اور عقیدوں کے تلمیحاتی اشاروں کو لفظوں میں پرو کر انہوں نے اپنی تخلیقی ذہنیت کا ثبوت دیا ہے اور اپنی فنی تجربے کو انسانی زندگی کے عام تجربوں سے ہم آہنگ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ یعنی کہ ندا فاضلی صاحب نے سماج میں جو بڑھ رہی کرتیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، ان کو تو بتاتے ہی ہیں، ساتھ میں ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہنے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اگلا جو سوال ہوگا، نظم بجلی کا کھمبا کا خلاصہ اپنے جوان میں لکھیے۔ نظم بجلی کا کھمبا ندا فاضلی کا ایک آزاد نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر نے سائنسی ایجادات پر روشنی اس کی حقیقت کو اجاگر کیا ہے، روشنی ڈالا ہے اور اس کی حقیقت کو اجاگر کیا ہے۔ سائنسی ایجادات و ترقیوں کے نتیجے میں معاشرے میں جو خرابیاں آئی ہیں ان میں بد اخلاقی بھی ہے، یعنی سائنسی ایجادات سے بد اخلاقیاں بھی عام ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ موبائل کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ موبائل کو استعمال کرنے کی ایک منفی پہلو بھی ہے اور مثبت پہلو بھی ہے، یعنی اس کے پازیٹیو اور نگیٹو دونوں پہلو ہیں۔ انہی چیزوں کو یہ بتا رہے ہیں، یعنی سائنسی ترقی کی خرابیوں کو، ان میں بد اخلاقی بھی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک اخلاقی نظم ہے، یعنی بجلی کا کھمبا جو ہے وہ ایک اخلاقی نظم ہے۔ ندا فاضلی کن کن حیثیتوں سے فلمی صنعت سے وابستہ رہے؟ تو یہ سوال ہے، ندا فاضلی کن کن حیثیتوں سے فلمی صنعت سے وابستہ رہے؟ ندا فاضلی نے فلمی دنیا سے اس وقت تعلق شروع ہوا جب کمال امروہی نے اپنی فلم رضیہ سلطان کے لیے ان سے 2 گیت لکھوائے۔ یعنی رضیہ سلطان نے اپنی فلم کے لیے ندا فاضلی صاحب سے 2 گیت لکھوائے۔ اس کے بعد ان کو بطور نغمہ نگار اور مکالمہ نویس مختلف فلموں میں کام ملنے لگے اور یہیں سے ان کی فلمی دنیا کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اب ہمارا اگلا جو سوال ہوگا، ندا فاضلی کی شہرت و مقبولیت کی اصل وجہ پر روشنی ڈالیے۔ تو ان کی جو اصل مقبولیت ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پسماندہ طبقے کے لوگوں کے اوپر نظم لکھتے ہی تھے، ساتھ میں ہمارے اخلاقیات کے اوپر بھی اور سائنسی ایجادات بھی پر بھی نظم لکھا کرتے تھے۔ زیر نصاب نظم بہت آسان تھی پہلے کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ تو اس نظم میں، یعنی نظم بہت آسان تھی پہلے، اس نظم میں پہلے نظم میں شاعر نے صنف نظم کی عروج و زوال کو بیان کیا ہے، یعنی زوال جو ہے، عروج و زوال یعنی ترقی اور ان کی گراوٹ کو اس نظم میں بیان کیا ہے۔ نظم بہت آسان تھی پہلے اس نظم میں بیان کیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے کہا ہے کہ نظم کہنا پہلے آسان تھا ابھی کے مقابلے میں۔ ادب اپنے زمانے کا آئینہ دار ہوتا ہے اور شاعری ادب کے اس حصول سے اچھوتی نہیں ہے۔ اسی لیے بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور مذہبی شدت پسندی نے نظم کے ہم آہنگ کو بھی رفتہ رفتہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو اگلا سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ ندا فاضلی نے مشرق و مغرب کے کن کن ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی؟ تو ندا فاضلی نے مشرق و مغرب کے USA، UAE، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ وغیرہ ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی۔ تو یہ تھا آج ہمارے سبق کا سوال و جواب اور مختصر سا خلاصہ۔ آپ اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے سے بھی محنت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے الفاظوں کو اپنے سے پرونے کی اور ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو پھر ملتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سبق کے ساتھ اور ایک نئے انداز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے آپ ہمیں اجازت، اور اگر کہیں آپ کو کسی طرح کی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے باکس میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہم سے اگر کہیں پہ غلطیاں ہو رہی ہوں تو اس چیز کی بھی آپ سدھار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔